نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ایک عورت ہے، اس نے ہندو کا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو گئی ہے۔ اب وہ سازر ان کا نکاح ختم ہو گیا، شوہر اس سے شوہر کو مل نہیں سکتی، اب یہ چاہتی ہے نکاح ہو جائے فوری، اور اگر نکاح اس کا کر دے فوری، چونکہ اسلام آنے کے بعد تو وہ ہندو کے ساتھ رشتہ ختم ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا، کیا نکاح جائز ہو جائے گا؟ نہیں، قطعاً جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ یہ اس کا شوہر اگر زندہ ہے تو کوشش کرے اس کو بھی اسلام کی طرف راغب کرے، اس کو بھی دعوت دے، ہو جائے وہ ممکن ہے وہ بھی مسلمان ہو جائے تو یہ دونوں جوڑا پھر اچھا ہو جائے گا، جہنم سے بچ جائیں گے دو جوڑا پورا، اللہ اس کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن اگر نہیں آتا تو 3 حیض گزرنے پر اس کو یوں سمجھے طلاق ہو جائے گی، عورت کو ہندو سے طلاق ہو جائے گی، ہندو سے رشتہ ختم ہو گیا، اب 3 حیض پھر گزارے گی عدت پوری کرنے پر، جیسے تیسرا حیض پھر یعنی 6 حیض ٹوٹل گزارنے ہوں گے، پھر نکاح کر دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی ساتھ برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہم رات کا کھانا کھاتے ہیں، عشاء کے بعد کھاتے ہیں، کیا اس کو سنت کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی رات کا کھانا ثابت ہے یا تو مغرب سے تھوڑی دیر پہلے یا مغرب کے بعد، تو ہمارے معاشرے میں رات کو 11 بجے 12 بجے 1 بجے 10 بجے کے بعد کھانا شروع ہوتا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یوں سمجھے ہم سنت سے دور ہو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے اسوہ حسنہ سے دور ہو رہے ہیں۔ میرے نبی سے جب بھی کھانا ثابت ہے مغرب سے پہلے مغرب کے بعد ہے، ہم اسی نیت سے کھائیں گے تو سنت بن جائے گا، اسی نیت سے کھائیں گے تو اجر بن جائے گا، اسی نیت سے کھائیں گے تو ثواب بن جائے گا، اجر بن جائے گا اور عمل کردار بن جائے گا۔ آئیے ہم ہر سنت کی تابعداری کریں، فرمانبرداری کریں، یہی معاشرے کی اٹھان کا اور کامیابی کا اور معاشرے کے بہتر ہونے کا ذریعہ بن جائے گا، یہی اعمال ہے، یہی کردار ہے میرے نبی کی، ہر سنت پر ہر فرمان پر عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ایک ہی قبر میں 2 مردے دفن ہو سکتے ہیں؟ ایک پہلے دفن ہو گیا، کچھ سال ہو گئے، دوسرا یاد رکھیے گا کہ ایک قبر میں 2 مردے دفن نہیں کرنے چاہیے، مناسب نہیں ہے، البتہ اگر قبرستان میں کوئی جگہ کوئی نہیں، بالکل جگہ کوئی نہیں، اور پہلے مردے کو یقیناً تجربہ کار لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا مہینے یا کتنے سال گزر گئے تو اب وہ سارا ختم ہو گیا ہوگا، یعنی صرف ہڈیاں بچی ہوں گی، تو آخری درجے میں مجبوری ہو، بالکل کہیں جگہ نہ ملے، اور جیسے آج کل پیسے لیتے ہیں قبروں کے، قبرستان میں بھی پیسے لیتے ہیں، قبر کھدائی کے بھی پیسے لیتے ہیں، بہت اچھا خاصا سرمایہ خرچ ہوتا ہے، یعنی مرنے پر بھی پیسے لیتے ہیں ہمارے مسلمان، قبر پر بھی پیسے لیتے ہیں مسلمان، تو اگر یہ ان کے پاس پیسے بھی نہ ہوں، کہیں جگہ بھی نہ ہو اور مجبوری بھی آخری درجے کی ہو، بیچارے استطاعت بھی نہ رکھتے ہوں، تو پھر پرانی قبر میں دفن کر سکتے ہیں، مجبوری میں، بہتر نہیں ہے، افضل نہیں ہے۔ اب نبی کی سنت یہی ہے کہ اگر جگہ ہے تو دوسری ہو، لیکن اگر جگہ نہیں ہے تو مسلمان کے لیے تو حرام بھی حلال ہے، آخری درجے کی جب مجبوری ہو تو مسلمان حرام کھائے تو بھی حلال ہے، بھوکا مر رہا ہو گدھا کھائے حلال ہے۔ اسی طرح بالکل جان سے وہ ختم ہو رہا ہو، پتہ چلے حرام میں علاج ہو سکتے تو آخری درجے میں وہ علاج بھی کر سکتے ہیں، تو مسلمان کے لیے پھر جائز ہے اس آخری مجبوری میں، وگرنہ ایک قبر میں 2 مردے دفن نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے بچائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ PUBG گیم کوئی کھیلے تو کیا اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، اسلام سے ہٹ جاتا ہے؟ نہیں، کوئی نکاح ختم نہیں ہوتا، کوئی اسلام سے نہیں نکلتا۔ ہمارا کام، ہمیں کس نے یہ ٹھیکیداری عطا کر دی کہ ہم لوگوں کو کہیں تمہارا نکاح ختم، تمہاری اسلام ختم؟ بھائی گیموں سے نکاح ختم نہیں ہوتا نا، اسلام ختم ہوتا ہے۔ اسلام اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ چھوٹی موٹی کچے دھاگے کی طرح نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی چیز اسلام سے بندہ نکل جائے۔ ہمارا کام ہے مسلمان بنے، ہمارا کام ہے اسلام میں داخل کرے، مسلمانوں سے نکالنا، اسلام سے نکالنا، یہ کس نے ذمہ داری دے دی ہمیں؟ کس نے ٹھیکیدار بنا دیا؟ کس نے ہمیں چیمپئن بنا دیا؟ کچھ عرصہ PUBG گیم میں کچھ چیز ایسی چیز جس میں بت پرستی سکھائی جاتی تھی، تو اس وقت احتیاطاً کہا جا سکتا تھا، اب تو وہ چیزیں ختم ہوگی PUBG گیم میں، ہم نے تحقیق کی اس بارے میں، وہ بت پرستی اب وہ نہیں ہے، یا وہ بتوں کو آگے جھکنا اب وہ نہیں ہے اس گیم میں، گیم ہے، گیم کے ذریعے سے اسلام ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ گیم بھائی اسلام کو تو بڑے بڑے ہلاکو خان جیسے ختم نہیں کر سکے، بڑے بڑے فرعون تمن خان مودی جیسا بندہ اسلام کو ختم نہیں کر سکا، بش جیسے بندہ بھی مسلمانوں کے اسلام کو ختم نہیں کر سکا، تو کیا گیم ختم کر دے گی اسلام کو؟ نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، ایسا نہیں ہے۔
اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ایک عورت ہے، اس کا نکاح وہ بیوہ ہے، اس کا ماموں نے نکاح کر دیا، اس سے جب اجازت لی گئی نکاح کے وقت تو اس نے اجازت نہیں دی، خاموش رہی، 3 دفعہ پوچھا گیا خاموش رہی، پھر اس عورت نے کہا میں نے کوئی اجازت نہیں دی۔ اب جو قاضی صاحب تھے انہوں نے نکاح پڑھا دیا، لوگوں نے مٹھائیاں کھا لی، کھانے وانے کھا لیے، عورت کہتی ہے میں نے کوئی اجازت نہیں دی میری طرف سے، میں خاموش رہی، مجھے تو نفرت ہے اس بندے سے کہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کا منہ دیکھنا چاہتی تھی، اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتی، وہ میرے پاس آگے اجازت لینے کے لیے۔ تو کیا یہ نکاح ہو گیا؟ نہیں، نکاح نہیں ہوا۔ تو اگر یہ نکاح کو برقرار رکھتے ہیں تو قاضی بھی مجرم ہوگا، گناہگار ہوگا، اور جو وکیل بنا ہے وہ بھی گناہگار ہوگا، جو گواہ بنیں گے وہ بھی گناہگار ہوں گے، اور نکاح بھی نہیں ہوگا۔ نکاح کے لیے اس کی چونکہ وہ بڑی ہے، عاقلہ ہے، بالغہ ہے، سمجھدار ہے، اس کی اجازت شرط، اجازت نہیں دیتی نکاح نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔